بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلح اور معافیاں، حالات اس تیزی سے بدلے ہیں کہ اب معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ صلح کر لو، معافی دے دو، غلطیاں تسلیم کرنے کا اب موسم شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو حامد خان کی بات کر لیں، جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے، بڑے ان کے قریب بھی رہے اور بانی لوگوں میں ہیں جی تحریک انصاف کی، جنہوں نے بنیاد رکھی۔ اب انہوں نے معافی مانگنا شروع کر دی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا اور اس سے زیادہ خطرناک آدمی کوئی نہیں تھا جس نے عدلیہ پر حملہ کیا، کیونکہ یہ لوگوں کو خاموش کراتے رہتے تھے۔ آخری وقت تک یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ رہے۔ فیصل واڈا کی بھی آپ بات سن لیجئے، اور صلح کی بات اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، اندازہ لگائیے۔ فیصل واڈا جو ہیں، انہوں نے عاصم شرازی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ جو ہم نے جبہ پہنا ہوا ہے سیاست کا، وہ چاہ رہے ہیں کہ فوراً آئینی ترمیم ہو جائے۔ آئینی ترمیم تو اب چونکہ بڑھ چکی ہے، تو فیصل واڈا صاحب بڑے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں، غصے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نوٹ اور ووٹ یہ ساتھ ہی چلتے ہیں، یہ ہم نے سیاست کا جبہ پہنا ہوا ہے، یہ بکاؤ مال ہیں۔ تو عاصم شرازی صاحب نے کہا کہ جی آپ سب سیاستدانوں کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سب بکاؤ مال ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ تو بہت زیادہ وہ غصے میں نظر آ رہے ہیں، فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس چند دن کے رہ گئے ہیں اب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور خبر یہ ہے کہ کسی بھی لمحے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے۔ ابھی تک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ لے دے ہو جائے، منصور علی شاہ صاحب سے کہا جائے کہ ہمیں چلنے دیا جائے، حکومت کو کچھ نہ کہا جائے۔ جو ہم نے ڈاکے مارے ہیں فارم 45 پر، جو جعلی فارم 47 ہے، اس پر نہ کیا جائے۔ ہم نے جو 2.5 سال میں ڈاکے مارنے کی، چوری چکاری کی، جعلی مینڈیٹ کی وارداتیں ڈالی ہیں، اس پر پردہ رہنے دیجیے گا، بڑی مہربانی۔ یہ اب آخری کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ نوٹیفیکیشن تو آنا ہی آنا ہے۔ قاضی فائز صاحب کی کہانی ختم ہوگی، اور قاضی صاحب اب جانے سے پہلے ایک تو کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی کوشش کریں گے، کچھ حکومت کے حوالے سے بھی ریمارکس دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بیچ میں چھٹیاں آ رہی ہیں، چھٹیوں کے بعد ویسے ان کی ریٹائرمنٹ کا دن آ جائے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ دن بھی کم ہے اپنے آپ کو دھلوانے کے لیے۔ اب انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ صلح کی باتیں شروع کر دی ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی بتایا جا رہا ہے کہ جی بیچ میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ججز میں آپس میں صلح کرواتے ہیں۔ اب رہ کیا گیا ہے؟ قاضی صاحب تو تنہا نظر آ رہے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا جوڈیشری کے ساتھ وہ تو آخری حد تک گئے عدلیہ کو تباہ کرنے کے لیے۔ 6 ججز کے خط کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا اپنے فیلو ججز کے ساتھ، جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ، جسٹس منیب اختر کے ساتھ، جو کچھ انہوں نے لکھا، انہوں نے چارج شیٹ کیا باقاعدہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو، جس طرح سے انہوں نے لیٹرز لکھے، جو کچھ کیا۔ اب کیا رہ گیا؟ اب جاتے جاتے ان کو صلح یاد آ رہی ہے، تو صرف اس لیے کہ جب ریٹائر ہو جائیں تو شاید کچھ خاموشی ہو جائے، کوئی مجھے کچھ کہے نہ، اور میں کہوں کہ دیکھیں جی میں تو بڑا زبردست آدمی تھا یا کچھ تھا، جس طرح انہوں نے اپنی تعریفوں کے پل باندھے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کی، اور جسٹس منیب اختر نے وہ سارا کچا چٹا کھول دیا سارے لیٹر میں کہ جی یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں تو اپنی تعریفیں ہیں۔ حال یہ ہے کہ سینئر ایڈوکیٹ مستفین کاظمی، جن کو گرفتار کیا گیا اس وجہ سے کہ جی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بات کی تھی، تنقید کی تھی، اب عدالت میں بتایا گیا کہ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جا سکے، اتنی ان کی حالت سیریس کر دی ہے، ان کو ٹارچر کر کے یہ حال ہوا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھی جائیں گی قاضی فائز صاحب کی۔ اب صلح کے لیے اب کیا رہ گیا ہے؟ اب تو کہانی ختم ہو گئی، اب تو بات کہیں اور چل رہی ہے۔ عمران خان ان سے کہیں آگے کا سوچ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی یہ جو احتجاج ہوا، سارا کچھ ہوا، حکومت اب آئینی ترمیم کی کوششیں ابھی بھی کر رہی ہے۔ فلسطین پہ جو کانفرنس بلائی تھی وہ صرف اور اس لیے تھی کہ جی آخری کوشش کر لیتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے، اور فضل الرحمان صاحب اس میں غصے پہ چلے گئے کہ میری تصویر بھی کیوں چلائی ہے، کہ جی وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، آصف علی زرداری ہیں، میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، ادھر مولانا صاحب ہیں، ادھر بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور جناب خوشگپیاں لگ رہی ہیں، ہی ہا ہا ہو رہا ہے۔ تو اس تصویر پر بھی غصے میں ہیں، اور اسی لیے بعد میں چلے گئے کہ مجھے نہ بدنام کیا جائے، مجھے سامنے نہ دکھایا جائے۔ اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو مان گئے ہیں، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک ترمیم کا لا رہے ہیں جناب پیکج، اور پھر اس پہ منا لیا جائے گا۔ جب وہ ترمیمی پیکج جو مولانا صاحب ایک لے کر آ رہے ہیں جب وہ آئے گا تو حکومت کی چیخیں نکلنی ہیں، کیونکہ حکومت کے کام کا اس میں کچھ بھی نہیں ہونا، اور کہا جا رہا ہے شاید 9 تک آ جائے، کیونکہ یہ کنفرم خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کنفرم، کہ نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم 8 کو آئینی ترمیم پاس کروا لیں گے۔ یہ انہوں نے کہا ہوا تھا اپنے بڑوں کو، اور بڑے کانفیڈنٹ تھے۔ آپ اور کچھ نہیں تو اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری اس خبر پر تو آپ عرفان صدیقی کے بیانات دیکھ لیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا جی پہلے ہفتے میں لا رہے ہیں، پہلے یا دوسرے ہفتے میں، اور دوسرے ہفتے کا مطلب تھا 8 تاریخ۔ کہاں ہے آئینی ترمیم؟ مولانا صاحب کو یہ فلسطین کے بہانے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لے دے کر لیں کہ مولانا صاحب اب مانیں گے،
اتنی بڑی ہم آفرز کروائیں گے، اب تو سارے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو امپریشن دے دیں گے، کیونکہ ان کی بقا صرف اور صرف آئینی ترمیم میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عدالتیں آزاد رہیں تو فارم 45 پر پھر فیصلہ آ جائے گا، ان کی حکومت ہو جائے گی ختم۔ پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، وہ اگر نہیں ملتی تو دو تہائی اکثریت نہیں ہو سکتی، مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی ان کو تو دو تہائی اکثریت کیسے کریں گے؟ پھر 63(1) کا جو آ گیا ہے وہ اس میں ہارس ٹریڈنگ انہوں نے کرنی تھی، بندے ادھر سے ادھر توڑنے تھے، وہ نہیں ٹوٹ رہے، اب مولانا صاحب نہیں ٹوٹ رہے تو باقی تو آپ تو چھوڑ دیں۔ اور اوپر سے تحریک انصاف نے محاذ پھر گرم کر دیا ہے، اور اب ضلع کی سطح پر احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اور جو خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ ہوا اس پر جو سخت ری ایکشن آ رہا ہے، ابھی تو وہ دیکھیے گا، ابھی تو زمین ان کی اور گرم ہونی ہے، اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ جناب اس لمحے میں یہ خبر یہ ہے کہ کسی بھی وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب بطور چیف جسٹس ان کا نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے، اگلے ہفتے سے زیادہ ڈیلے ہونا مشکل ہے، اور اب یہ جو معافیاں غلطیاں تسلیم کرنے کا دور ہے، میاں جویل لطیف جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہاں جی وہ ان کے لیے کچھ بھی کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب یہ بات کریں گے۔ ایوان صدر میں اس لیے بھی اجلاس بلایا گیا تھا کہ شاید بات اندر ہی رہ جائے گی، یہاں سیکیور ماحول ہے، تصویریں اس طرح سے نہیں ہوں گی، ہماری کنٹرول میں ہوگا، سب کچھ ہوگا، فلاں ہوگا۔ مولانا صاحب نے جب دیکھا یہاں تو چکر ہی اور ہے، تو وہ اس کے بعد چلی گئے، کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے، ورنہ انہوں نے وہ آخری کوشش کی تھی کہ ہم دکھا دیں گے کہ بات چیت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ عمران خان نے کمال کیا ہے، عمران خان نے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر سے ہنگامی اپیل کر دی ہے، ہنگامی اپیل کر دی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آئینی ترمیم کے ذریعے، یہاں پر عدالت کو ختم کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کو ذبح کیا جا رہا ہے، آزاد عدلیہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، جو آزاد ججز ہیں، ضمیر کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، پوری تفصیل انہوں نے اس میں لکھی ہے، اور ابھی تو یہیں پر کام ختم ہو گیا ہے آئینی ترمیم کا، ورنہ اقوام متحدہ کی سطح پر بھی چیزیں رپورٹ ہو گئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں پہلے ہی اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان سے مداوع کیا جائے، کمپنسیشن ان کو ادا کی جائے، جس طرح سے کیسز ان کے خلاف جعلی بنائے گئے ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ کو فوری رہا کرنے کا حکم آ گیا ہے، اور ان کو نظر بند کیا گیا تھا، جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا، ایک عورت کو، ایک لڑکی کو، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور ابھی دیکھیے نا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جی 2 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دو، کیونکہ ابھی کنفیوژن ہے نا ہر جگہ، ابھی تک بات وہ نہیں، وہ تو پرانے پیٹرن پر ہی چل رہے ہیں کہ اچھا کچھ کہہ دیا جائے گا، مداخلت والے پیٹرن پر ہی چل رہے ہیں۔ ابھی سب چیزیں آپ دیکھیں گے چند دن میں سیدھی ہو جائیں گی، نظر آ جائیں گی، کیونکہ وہ پتہ نہیں ہوتا اچھا میں نے کیا کرنا ہے، جو پرانا کام چل رہا تھا اسی کے مطابق جناب جسمانی ریمانڈ دے دو، ذرا ابھی چند دن یا آپ دیکھ لیں 2-4 دن میں یہ SCO کانفرنس ہو جائے، اس کے بعد چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 جعلی فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اوہو چین کے لوگوں پر پھر حملہ ہو گیا، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے تو سیکیورٹی دی تھی، اس کے باوجود یہ ہو گیا، اب ہم سیکیورٹی پھر بڑھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں 2014 دوبارہ نہیں ہونے دوں گا، میں یہ نہیں کرنے دوں گا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ ہیں کیا آپ مطلب کس طرح کے وزیر اعظم ہیں آپ بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، اب آپ کو یاد آ رہا ہے جب کہانی آپ کی ختم ہو گئی ہے، میں 2014 کا دھرنا نہیں ہونے فلاں نہیں ہونے دوں گا، وہ ہو گیا احتجاج، سب ہو گیا، معاملات ہو گئے، علی مین گنڈا پور صاحب واپس پشاور پہنچ گئے، انہوں نے ان کے کارکنوں نے سب رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچ کر دکھا دیا، اور جس مقصد کے لیے احتجاج تھا آئینی ترمیم وہ فارغ کروا دیں، اب آپ بس بیانات دیتے رہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، وہ جی بڑا افسوس ہوا، دہشت گرد وہاں حملہ کر گئے اور جی بڑا افسوس ہوا، آپ یہی کام کے لیے رہ گئے آپ۔ تو اس وقت جناب یہ حالات ہیں، معافیاں تلافیاں صلح کی کوششیں ہیں ہر طرف سے، اور عمران خان صاحب سے بھی، لیکن جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ مراد سعید نے کہا کہ عمران خان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو تو معاف کر دیں گے، لیکن جو قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، قوم کے جو مجرم ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔